أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق الترکیب سے ہوگا۔ الترکیب شرطہ العلمیۃ وان لا یکون باضافۃ ولا اسناد مثل بعل بک۔ یہاں سے ہمارا سبق ہے آج کا۔ الترکیب یہ 8واں سبب ہے جو غیر منصرف کی علتیں تھیں، ان 9 علتوں میں سے یہ 8ویں علت ہے، یا 9 اسباب میں سے 8واں یہ سبب ہے الترکیب۔ ترکیب کی تعریف یہ ہے کہ 2 کلموں کا یا 2 سے زائد کلموں کا ایک ہو جانا بغیر اضافت اور بغیر اسناد کے، بغیر اسناد اور بغیر اضافت کے 2 کلموں کا یا 2 سے زائد کلموں کا ایک ہو جانا، جبکہ ان میں کوئی حرف بھی شامل نہ ہو۔ اب 2 کلموں کا ایک ہو جانا جن میں نہ اضافت ہو اور نہ ہی جو ہے اسناد ہو، جیسے عبداللہ۔ اب 2 کلموں کو ایک کیا گیا ہے کہ عبد الگ کلمہ ہے، اللہ اسم جلالت الگ کلمہ ہے، دونوں کو ملا کر ایک ہی کلمہ بنا دیا گیا ہے، لیکن ان میں اضافت پائی جا رہی ہے۔ عبد اللہ اسم جلالت کی طرف یہ مضاف ہو رہا ہے، اضافت پائی جا رہی ہے۔ اور نہیں ان میں اسناد ہو، جیسے زید قائم، یہ بھی نہیں ہوگا۔ زید اگر ایک کلمہ ہے، قائم اگر دوسرا کلمہ ہے، 2 کلمے ہیں، لیکن ان میں اسناد ہے۔ تو ترکیب کی تعریف یہ ہے کہ 2 کلموں کا ایک ہو جانا یا 2 سے زائد کلموں کا ایک ہو جانا جن میں نہ اسناد ہو اور نئی اضافت ہو اور نہیں ان میں کوئی حرف وغیرہ شامل ہو۔ اور ترکیب یہ غیر منصرف کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، اور اس کے لیے شرط یہ ہے، یہ مؤثر کب ہوگی کہ اس میں غیر منصرف کی تاثیر پائی جائے، کہ غیر منصرف کے حکم کو قبول کرے۔ تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ علمیت ہو، یعنی اس سے واضح ہوا کہ 2 کلموں جب آپس میں ملیں ان میں نہ اسناد ہو اور نئی اضافت ہو، تو اس کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ وہ علم ہو۔ علم ہوگا تو ترکیب ہوگی اور وہ غیر منصرف کا سبب بنے گی۔ تو جیسے مثل بعل بک، اب یہ بعل یہ الگ ہے اور بکہ یہ الگ ہے۔ بعل یہ ایک بت کا نام ہے اور بکہ یہ اس ملک شام وغیرہ کا نام ہے، کسی شہر کا نام ہے، اور دونوں کو ملا کر ایک ہی ملک شام میں ایک شہر کا نام رکھ دیا گیا، بعل بکہ۔ دیکھیں الترکیب اور ترکیب شرطہ العلمیت، اس کی شرط یہ ہے کہ اس کی شرط علمیت ہے، وَأَلَّا يَكُونَ بِإِضَافَةٍ، اور یہ کہ نہ اضافت ہو، یعنی وہ علمیت نہ اضافت کے ساتھ ہو، ولا اسناد، اور نئی اسناد کے ساتھ ہو، جیسے بعل بک۔ الف والنون ان کانتا فی اسم، الف نون اگر یہ دونوں اسم میں ہو، یعنی یہاں پر اسم سے مراد اسم کی 2 قسمیں کی گئی ہیں، ایک اسم محض اور دوسرا اسم صفت۔ جو اسم صفت کے مقابلے میں ہو یا اسم سے مراد وہ ہے کہ اگر الف نون اگر یہ اسم میں ہو، یعنی اسم محض میں ہو، تو پھر اس کا غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے شرط کیا ہے؟ فشرط العلمیت
تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ علمیت ہو، جیسے عمران وغیرہ۔ یا یہ صفت میں ہو یعنی اس میں صفت میں ہو، تو پھر اس میں دو چیزیں ہیں۔ اگر الف نون زائدتان اسم میں ہو یعنی اس میں محض میں ہو تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ علمیت ہو، اور اگر وہ الف نون زائدتان اس میں صفت میں ہو تو پھر دو قول ہیں اس میں۔ ایک یہ ہے کہ اس کی مونس فولانتن کے وزن پر نہ فعلانتن کے وزن پر نہ آتی ہو، ایک قول یہ ہے کہ اگر اس کے آخر میں الف نون زائدتان ہے لیکن اس کی مونس فعلانتن کے وزن پر نہ آتی ہو۔ اگر اس کی مونس فعلانتن کے وزن پر آئے گی تو پھر وہ غیر منصرف نہیں ہوگا، وہ منصرف کہلائے گا۔ ایک قول یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ فعلا کے وزن پر ہو، یعنی وہ اس میں صفت جس کے آخر میں الف نون زائدتان ہو تو اس کی جو مونس ہو وہ فعلا کے وزن پر ہو، فعلانتن کے وزن پر بھی نہ ہو اور فعلا کے وزن پر موجود ہو، وجود ہو اس کا۔ تو گویا کہ اس کے لیے دو مذہب ہیں اور اس کے لیے گویا کہ دو شرطیں ہوں گے۔ ایک شرط یہ ہے کہ وہ فعلانتن کے وزن پر نہ ہو، دوسری یہ ہے کہ فعلا کے وزن پر ہو۔ الگ الگ قول ہے، ایک میرے والوں کا اور دوسرے والوں کا۔ او صفتن یا صفت میں ہو، یہ فی اسمن جو پیچھے پڑا ہے کانتا فی اسمن، اس پر عطف ہے۔ او صفتن یا الف نون زائدتان صفت میں ہو، جب صفت میں ہو تو پھر کیا شرط ہے؟ فانتفاء فعلانتن، تو فعلانتن کا منتفی ہونا، یعنی پھر فعلانتن اس کی مونس فعلانتن کے وزن پر نہ آتی ہو۔ وکیلا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وجود الفعلا فعلا کا پایا جانا، یعنی اس کی مونس فعلا کے وزن پر ہو۔ ومن سما اختلف فی رحمان، اسی وجہ سے رحمان میں اختلاف ہوا۔ کیونکہ رحمان ان کی مونس ہی نہیں آتی، جب رحمان ان کی مونس ہی نہیں آتی تو گویا کہ اس کی مونس فعلانتن کے وزن پر کیسے آئی، جب اس کی مونس آتی نہیں ہے تو جب وہ فعلانتن کا وزن منتفی ہو گیا تو گویا کہ یہ غیر منصرف ہے رحمان۔ اور دوسرا یہ ہے کہ فعلا کا وزن پایا جانا، تو جب اس کی مونس ہی نہیں آتی تو اس کا فعلا کا وزن کیسے پایا جائے گا؟ تو لہذا پھر بھی یہ غیر منصرف ہی ہوا۔ تو اسی وجہ سے رحمان میں اختلاف ہوا۔ اس اختلاف کو سمجھے، اس کا اختلاف کس طرح ہوا کہ جنہوں نے کہا کہ اس کی مونس فعلانتن کے وزن پر نہ آتی ہو تو وہ غیر منصرف ہوگا، وہ الف نون زائدتان جو صفت میں پایا جائے، جیسے رحمان میں صفت میں پایا جا رہا ہے الف نون زائدتان، اور اس کی مونس فعلانتن کے وزن پر نہ آتی ہو، تو کہا کہ اس کی مونس فعلانتن کے وزن پر نہیں آتی لہذا یہ غیر منصرف کہلائے گا۔ اور دوسروں نے کہا کہ یہ منصرف ہوگا۔ منصرف کیوں ہوگا؟ وجہ کیا بیان کی؟ کیونکہ ان کی شرط تھی کہ فعلا کا وزن پایا جائے، جبکہ فعلا کا وزن پایا ہی نہیں گیا۔ جب فعلا کا وزن نہیں پایا گیا تو گویا کہ یہ منصرف کہلائے گا۔
باقی اس میں غیر منصرف جو پڑھتے ہیں کہ اس میں فلانتن کے وزن پر، تو پھر اس میں دو چیزیں پائی گئی، ایک الف نون زائدتان اور دوسرا علم، دو سبب پائے گئے۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کو منصرف پڑھیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں چونکہ اس کا وجود فولا کے وزن پر نہیں ہے اس لیے شرط نہیں پائی جا رہی، صفت تو ہے، الف نون زائدتان بھی ہے، لیکن صفت اس کا وجود یعنی اس کی مونس فولا کے وزن پر نہیں ہے، اس لیے یہ منصرف ہے، غیر منصرف نہیں۔ یعنی جو دو شرطیں تھیں ان میں سے کہا دو شرطیں تو دو سبب تھے کہ ایک علمیت اور دوسری الف نون زائدتان، دونوں میں پایا جا رہا ہے کہ علمیت بھی ہے اور اس میں الف نون زائدتان بھی ہے، لیکن اس کی مونس فولا کے وزن پر نہیں ہے، جو انہوں نے شرط کہا تھا کہ وجود الفولا، فولا کے وزن پر اس کی مونس ہونی چاہیے، لیکن اس کی مونس آتی ہی نہیں ہے تو فولا کے وزن پر کیسے ہوگی؟ تو لہذا وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کو منصرف پڑھا جائے گا کیونکہ شرط نہیں پائی جا رہی۔ ومن سمع، اسی وجہ سے اختلاف فی رحمان، رحمان میں اختلاف ہوا، دون سکران، نہ کہ سکران میں، سکران میں کوئی اختلاف وغیرہ نہیں ہے، اس کو غیر منصرف ہی پڑھا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے سکران کو کہ بالاتفاق غیر منصرف ہی پڑھا جائے گا، کیونکہ اس میں جو دونوں قولوں کی شرطیں تھیں کہ فلانتن کا وزن، اس کی مونس فلانتن کے وزن پر نہ ہو اور فولا کا وزن پایا جائے، یہ دونوں شرطیں پائی جا رہی ہیں، لہذا دونوں قولوں کے مطابق بالاتفاق اس کو غیر منصرف ہی پڑھا جائے گا، کیونکہ یہ سکرانو اس کی جو مونس آتی ہے وہ آتی ہے سکرا، جب سکرا اس کی مونس آتی ہے تو اس میں دونوں شرطیں پائی گئی، کیونکہ اس کی مونس ہے سکرا، ایک تو فولانتن کا وزن نہیں پایا گیا اور دوسرا فولا کا وزن پایا گیا، جو دونوں شرطیں پائی گئی، لہذا یہ بالاتفاق غیر منصرف ہی ہوگا۔ اور ندمان اس میں بھی بالاتفاق ہے، یعنی کہ ندمان اگر یہ بمعنی ندیم ہو تو یہ بالاتفاق منصرف ہے، اگر یہ ندمان بمعنی ندیم یعنی صفت مشبہ کا صیغہ ہے تو بالاتفاق یہ منصرف ہی ہے، کیونکہ دونوں شرطیں منتفی، دونوں شرطیں کیسے یہ منتفی ہو رہی ہیں؟ کیونکہ پہلی شرط میں یہ تھا کہ وہ فولانتن کے وزن پر نہ ہو، جبکہ اس کی مونس فولانتن کے وزن پر آتی ہے ندمان ان کی، اور دوسری جو ان کی شرط تھی کہ وہ فولا کا وزن پایا جائے، اب چونکہ ندمانتن کی اس کی مونس آتی ہے لہذا وہ فولا کے وزن پر نہیں پایا گیا، لہذا دونوں شرطیں پائی گئی، جب دونوں شرطیں پائی گئی تو یہ بالاتفاق منصرف ہی ہے، اور اگر ندمان بمعنی نادم ہو تو بالاتفاق پھر بھی یہ بالاتفاق غیر منصرف ہی ہوگا، یعنی ندمان بمعنی اس میں فاعل نادمن کے وزن پر ہو تو پھر یہ بالاتفاق غیر منصرف ہی ہوگا، کیونکہ پھر اس کی مونس بالاتفاق فولا کے وزن پر ہے، جب اس کی مونس فولا کے وزن پر ہے تو پہلے قول کے مطابق فولانتن کا وزن نہیں پایا گیا اور دوسرے قول کے مطابق فولا کا وزن پایا گیا، لہذا یہ بالاتفاق غیر منصرف ہی ہوگا۔ تو ندمان کی دو صورتیں، ایک ہے اگر یہ بمعنی ندیم ہو صفت مشبہ کا صیغہ تو بالاتفاق منصرف ہی ہوگا، اور اگر یہ نادم بمعنی اس میں فاعل کے وزن پر ہو تو پھر بالاتفاق یہ غیر منصرف ہی ہوگا۔ آخری اور نواں سبب غیر منصرف کے اسباب میں سے سبب نمبر 9، وزن الفعلی، وزن فعل۔
شرط ان یختص بھی، اس کی شرط یہ ہے کہ وہ خاص ہو اس کے ساتھ، یعنی وہ وزن فعل کے ساتھ خاص ہو۔ غیر منصرف کے اسباب میں سے نواں سبب ہے وزن الفعل، وزن فعل، اور اس کا غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ وزن صرف فعل کے ساتھ خاص ہو، کیونکہ کچھ اوزان ایسے ہیں جو فعل کے ساتھ خاص ہے اور باقی فعل کے ساتھ خاص نہیں ہے، وہ اسموں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ فعل کے ساتھ جو خاص ہے وہ کون کون سے؟ ایک ہے فعل، دوسرا استفعل، چوتھا تفاعل، پانچواں تفوعل، اور چھٹا افتعل، ساتواں انفعل، آٹھواں تفاعل، اور نواں فعل، اور دسواں فعلل۔ باقی فعل یا افعل یا فعلل یہ فعل کے ساتھ خاص نہیں ہے، کیونکہ یہ افعال اور اسماء سب میں پائے جاتے ہیں۔ جیسے حجر یہ فعلہ کے وزن پر پایا گیا، اکرم یہ فعلہ کے وزن پر پایا گیا، اکرم احمد، اور جعفر یہ دخرجہ کے وزن پر پایا گیا۔ تو لہذا یہ فعلوں کے ساتھ، فعلوں کے جو ساتھ جو خاص ہے وہ میں نے بیان کر دی ہے کہ یہ 8-10 جو ہے یہ فعلوں کے ساتھ خاص ہے۔ تو ایک سبب تو یہ وزن فعل پایا جائے گا، یعنی یہ شرط تب بنے گا جب یہ کسی فعل کے ساتھ خاص ہو گئے۔ لیکن غیر منصرف ظاہر ہے غیر منصرف میں دو سبب ہوتے ہیں، ایک تو سبب یہ ہوگا، تو اگر ایسا کوئی لفظ آ جائے جو فعل کے ساتھ خاص تو ہے لیکن اس میں کوئی دوسرا سبب نہیں ہوگا تو پھر غیر منصرف بھی نہیں ہوگا۔ غیر منصرف کے لیے ضروری ہے کہ وزن فعل پایا گیا اور وہ فعل کے ساتھ خاص بھی ہے اور اس میں کوئی دوسرا سبب بھی پایا جائے گا تو غیر منصرف ہوگا۔ جیسے آگے مثال دیے کشمر و ضرب، اب یہ شمر یہ وزن فعل پایا گیا کیونکہ فعال کے وزن پر ہے جو کہ فعل کے ساتھ خاص ہے، اور یہ ایک گھوڑے کا نام ہے، حجاج بن یوسف حجاج ثقفی کے گھوڑے کا نام ہے، تو دو سبب پائے گئے لہذا یہ غیر منصرف ہوگا، اور وزن فعل ہے اور وزن فعل میں بھی یہ فعل کے ساتھ خاص ہے اس لیے غیر منصرف ہے۔ اور دوسرا ہے ضرب، ضرب یہ غیر منصرف اس وقت ہوگا جب کسی کا علم ہو، تو علم ہوگا تو غیر منصرف ہوگا، اگر علم نہیں ہوگا تو پھر ایک سبب تو پایا جائے گا کہ یہ فعل ہے اور وزن فعل کے ساتھ خاص ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ وزن فعل ہی یعنی وہ فعل ہو تو غیر منصرف ہوگا، نہیں، وہ فعل نہیں ہوگا، ہوگا اسم، لیکن ہوگا فعل کے وزن پر، اور ہوگا بھی ایسے وزن پر جو فعل کے ساتھ خاص ہی ہو، اسم میں نہ پایا جاتا ہو۔ ایک شرط یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ وزن فعل کے ساتھ خاص ہوگا تو غیر منصرف کا سبب بنے گا، یا یہ ہے کہ او یکون فی اولہ زیادتن کا زیادتی غیر قابل للتائی، یا یہ ہے کہ اس کے شروع میں زائد ہو یعنی حروف عطین میں سے کوئی ہو، کا زیادت ہی غیر قابل للتائی، اور زیادتی بھی ایسی ہو جو تا کو قبول کرنے والی نہ ہو۔ کیونکہ جب اسم ہے تو ہو سکتا ہے اس کے آخر میں تا آتی ہو، اگر تا آئے گی وہ وزن فعل کے ساتھ تو خاص ہے، لیکن اگر اس کے آخر میں تا آئے گی تو پھر وہ غیر منصرف نہیں ہوگا، وہ منصرف ہی ہوگا۔ ومن سما اسی وجہ سے امتنع احمر، احمر ممتنع یعنی غیر منصرف ہے، کیونکہ اگرچہ یہ وزن فعل کے ساتھ خاص نہیں لیکن اس کے شروع میں حرف عطین ہے،
اس لیے یہ غیر منصرف ہے. وانصرف یعمل، اور یعمل یہ منصرف ہے. کیوں؟ کیونکہ ایکس کے آخر میں تا آتی ہے، یعملتن استعمال ہوتا ہے. یعملتن اونٹنی کو کہتے ہیں. تو اس کی دو شرطیں، ایک تو یہ وزن فعل کے ساتھ خاص ہو، یا تو وزن فعل کے ساتھ خاص ہو. اگر وزن فعل کے ساتھ خاص نہیں تو اس کے شروع میں حرف عطین میں سے کوئی حرف آئے. اگر حرف عطین میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہ غیر منصرف کہلائے گا. لیکن اس کے لیے بھی شرط ہے کہ حرف عطین تو شروع میں ہے لیکن اس کے آخر میں تا نہ آتی ہو. اگر تا آتی ہوگی تو پھر غیر منصرف نہیں ہوگا، پھر منصرف ہوگا. جیسے یعملون، اب یہ وزن فعل تو ہے، یعملو یفعلو کے وزن پر ہے فعل مضارع، لیکن یہ فعل کے ساتھ خاص نہیں ہے. چلو فعل کے ساتھ خاص نہیں ہے لیکن اس کے شروع میں حرف عطین تو آ رہا ہے نا، یا وہ بھی ٹھیک ہے، حرف عطین بھی آ رہا ہے، لیکن اس کے آخر میں تا آتی ہے، اس لیے یہ منصرف ہوگا، غیر منصرف نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. باقی آپ تنزیل مدارس کی تیاری کریں اور پھر کل یا پرسوں یا جب بھی موقع ملا تو وما فی علمیت معاصرۃ یہاں سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے.